اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 25 رمضان المبارک 1442 ہجری، 8 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ ہمارا 10واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے حقائق کیا ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ایک دفعہ پھر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اصل میں یہ کلمہ توحید و رسالت ہے، اور اس سے بھی زیادہ جامع لفظ یہ ہیں کہ یہ کلمہ الوہیت و کلمہ رسالت کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ یہ دو ذاتوں کے نام کا کلمہ ہے، یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، یہ دو ذاتوں کے نام کا کلمہ ہے۔ اللہ کے نام کا کلمہ ہے، محمد کے نام کا کلمہ ہے۔ تو اب اللہ کی ذات کے بارے میں تو ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ قائم بھی ہے، وہ حی الحی، زندہ بھی ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ جو نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنی صفات کا پرتو مخلوقات کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک صحابی نے جب دعوت کی اور ان کے 2 بچے فوت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی زندہ کیا۔ یہ بھی احادیث ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے سے مسلمان والدین کریمین کو مزید شان بخشنے کے لیے اور مزید یہ کہ امت محمدی میں شامل فرمانے کے لیے ان کو بھی زندہ فرمایا اور ان کو بھی اپنا کلمہ پڑھایا۔ اور احادیث کا ذکر انشاءاللہ آگے مزید کریں گے۔ فی الوقت یہ ہے موضوع کہ توحید کی شان اور کلمہ طیبہ کے حقائق۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور دوسروں کو زندگی عطا بھی فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 110 میں یہ بیان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے پرند کی مورت بناتے اور اس میں روح پھونکتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ یعنی کہ سورۃ المائدہ کی آیت 110 سے یہ ثابت ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام المسیح و عیسیٰ بن مریم وہ مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر وہ نبی ہونے کی شان میں دوسروں کو زندگی عطا فرمائیں، پرندے کو زندگی عطا فرمائیں، بیمار کو صحت عطا فرمائیں اور مردے کو زندگی عطا فرمائیں، تو یہ سب شانیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اس میں شرک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کی صفات کا پرتو ہے جو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ تو اب دوبارہ آ جائیں اس بات پر کہ جب اللہ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں اور ان کا پرتو مخلوقات میں موجود ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے زندہ فرماتے ہیں، پرندے کو زندہ فرماتے ہیں، تو اب اسی بات کو کلمہ طیبہ کی حقیقتوں پہ ذرا اس کی تطبیق اور اس کی مناسبت اور مطابقت دیکھیں کہ آج ہم جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نہ تو ہم اپنے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے چچا تایا کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم کسی محلے کے چودھری کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم
کوئی شہر کے گورنر کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی صوبہ کے وزیر اعلیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم ملک کے صدر یا وزیر اعظم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم اقوام متحدہ کے کسی عہدیدار کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور آج فی الوقت اگر دنیا میں لگ بھگ کوئی 7.5 ارب کے قریب انسان زندہ ہیں، تو آج ہم ان 2021 عیسوی اور 1442 ہجری کے زندہ لوگوں میں سے کسی ایک کے نام کا بھی کلمہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کس کا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا اور محمد الرسول اللہ کا، یعنی 2 ناموں 2 ذاتوں کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک دنیاوی ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لاکھوں ہی لوگ روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں ہی لوگ مر بھی رہے ہیں، اور پھر بھی دنیا کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ زائونسٹ کے لیے تو ایک پرابلم ہے، ان کے لیے یہ خرابی کی بات ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اب سمجھو یہ کہ 7.5 ارب انسان زندہ ہیں اور ڈیلی لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، اور پھر بھی دنیا کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس تناسب سے آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہو اور وہ تقریباً 60-70 سال کی زندگی پائے، تو پوری اس کی جیتی جاگتی دنیا میں وہ کتنے کھربوں انسانوں کے مجموعے میں سے ہو کے اس دنیا سے گزرتا ہے، اور ہم اتنے کھرب ہا انسانوں میں سے کسی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اب پھر غور کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم زندہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی زندہ ہیں، شہید سے اعلیٰ درجے میں زندہ ہیں۔ نہ صرف خود زندہ ہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی صفات سے، اللہ کی دی ہوئی شانوں سے دوسری مخلوقات کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کی ایک حقیقت یہ ہوئی کہ اگر ہم زندہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر بالیقین یہ ماننا پڑے گا کہ ہم زندہ نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو بات ہی بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک ہی کلمے میں ایک نام زندہ ہستی کا ہو اور دوسرا نام معاذ اللہ مردہ ہستی کا ہو، یہ تو بات مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ یہ تو کلمے کے 2 اجزاء یعنی کلمہ الوہیت اور کلمہ رسالت کی مطابقت ہی نہیں بنتی۔ کلمہ الوہیت اور رسالت کی مطابقت بنتی ہی تب ہے جب اللہ و رسول دونوں کو زندہ مانا جائے۔ دونوں کے نام کا کلمہ ہی تب پڑھا جاتا ہے کہ جب بندہ دونوں کے زندہ ہونے پہ اعتقاد و یقین و ایمان رکھے، اور یہی ایمان کی پہلی شرط ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ زندہ ہے تو حضور بھی زندہ ہیں، کیونکہ کلمہ زندہ اللہ کے نام کا ہے، کلمہ زندہ نبی کے نام کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جس ذات پر درود بھیجے اور اس درود کی محفل و مجلس میں، اس تعریف کی محفل میں، اس تعریف کے معاملے میں فرشتوں اور مومنوں کو بھی شامل فرمائے، اور پھر مسلسل اپنے ذمہ کرم پر اس درود کو لے لے، یعنی اللہ محمد الرسول اللہ پہ درود بھیجتا ہی چلا جائے، تو اللہ زندہ ہو کر جس نبی پہ درود بھیجے وہ نبی مردہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو تصور ہی بڑا غلط ہے، غلط لوگوں کی طرف سے آیا۔ تو اس غلط تصور کی نفی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہی حضور کی زندگی کا ثبوت ہے، زندگی بعد از موت کا بھی ثبوت ہے۔ اور یاد رہے کہ آج جو یہ غلغلہ مچا ہوا ہے دنیا میں اس وقت کرونا بیماری کا،
اور موت سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب آپ اسی واقعے کو ذرا پیچھے جا کے دیکھیں، کئی ہزار سال پہلے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے، اور جب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر مقرر فرمایا اور خود وہ جبل طور پہ، کوہ طور پہ چلے گئے، اور پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پیچھے سامری نام کے جادوگر نے بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے کو یوں اس نے زندہ کر کے دکھایا کہ لوگوں کو وہ بولتا ہوا محسوس ہوتا تھا، بولتا ہوا دکھائی دیتا تھا، لوگوں کو وہ زندہ نظر آتا تھا، اور اس بچھڑے کی پوجا لوگ کرنے لگ گئے۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام پہ بھی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر جب بات آگے بڑھتی بڑھتی یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سامری جادوگر سے ملاقات ہوئی، تو اب اس واقعے کو سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں سورت میں بیان کیا گیا۔ اس کو ذرا آپ دیکھیں، پھر ہم دوبارہ کلمہ طیبہ کی طرف واپس آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیات 76-77 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکنہم ملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القی السامری فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جی، یاد رکھیں، سورہ طٰہٰ 20ویں سورت، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے زیور کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، بے جان کا، دھڑ گائے کی طرح بولتا، تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، فنسیہ، تو بھول گئے۔ اب اس آیت میں لفظ سامری اس جادوگر کا نام ہے جس نے بچھڑا بنایا۔ عین جیم لام عجل عربی زبان میں بچھڑے کو کہتے ہیں، اور جسد مینز اس کا جسم۔ تو اس بچھڑے کے جسم کو بنایا کس نے؟ سامری نے۔ اور بنایا کس سے؟ لوگوں کے گہنے سے، زیورات سے، سونے سے، میٹل سے، دھات سے۔ اور اس کو زندہ کیسے کر لیا، یہ آگے چل کے تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ سامری جادوگر کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے اہل علم، اہل ادب یہ جانتے ہیں کہ آج امریکہ کو انکل سام بھی کہا جاتا ہے، انکل سیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ انکل سام یا انکل سیم کس کی نسبت سے کہا جاتا ہے؟ یہ اسی سامری جادوگر کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ہم الگ زیر بحث لائیں گے۔ فی الحال آپ اس واقعے کی طرف لوٹیں کہ جب وہ واقعہ ہوا اور بچھڑے کو زندہ کر کے دکھایا گیا، اور اس جادوگر نے یہ کہا کہ یہ لوگو یہ تمہارا بھی معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو موسیٰ کا معبود ہے، اور لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ فنسیہ، کیونکہ لوگ بھول گئے، بھول میں پڑ گئے۔ تو اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس جادوگر سے ملاقات ہوئی تو آگے آیات نمبر 95 اور 96 میں ذکر ہے، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ ان آیات کا ترجمہ ہے جی، موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی اثر رسول میں سے، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ اب سامری کا جواب یہ تھا
کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ میں نے دیکھا۔ اب اس نے کیا دیکھا اس کا بیان پھر سنیں۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ میں نے اثر رسول میں سے ایک مٹھی بھر خاک کو لے لیا۔ اب اس میں بہت سی تشریحات و تعویلات احادیث سے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان میرے سامنے ہے، اس میں سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اثر رسول سے مراد بیان کرتے ہیں کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا ان کے گھوڑے پہ، جن کو کہتے ہیں، اس گھوڑے کو کہتے ہیں الف سین پہ، اس پہ جبریل۔ تو جب سامری جادوگر نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے یعنی اس پہ جبریل کو دیکھا تو اس نے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے تھے وہاں کی خاک مٹی مٹھی بھر اٹھائی، اور وہ جب اس نے بچھڑے میں ڈالی تو وہ بچھڑا زندہ ہو گیا، یا وہ لوگوں کو زندہ نظر آنے لگ گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ بولتا تھا، وہ بچھڑا بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا پر لطف بات ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں اثر الرسول کہا گیا، رسول کا نام نہیں بتایا گیا، حالانکہ اس وقت سامری کو پوچھنے والے کون ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو خود ایک رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ پھر یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سیدنا خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بڑا بڑا تفصیلی واقعہ وہ سورۃ الکاف میں بھی ہے، جنہوں نے وہ بچے کو قتل کیا، کشتی کو سوراخ والا کر دیا، دیوار کی مرمت کر دی، یہ سارے واقعات ہیں قرآن پاک میں۔ تو ان کو خضر علیہ السلام، عربی میں خضر پڑھیں گے، جیسے گنبد خضرا عربی میں، اردو میں گنبد خضرا ہم پڑھتے ہیں، یعنی سبز۔ تو وہ سیدنا خضر علیہ السلام اس لیے خضر علیہ السلام کہلاتے ہیں کہ وہ جہاں پاؤں رکھتے تھے وہاں مٹی کو زندگی مل جاتی تھی، وہاں گھاس اور سبزہ اگاتا تھا۔ تو یہ سیدنا خضر علیہ السلام کی شان ہے، اور وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ملاقات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، جو کہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور اس راز و نیاز کے طٰہٰ نام کی صورت میں یہ تو بتایا اس نے سامری نے کہ اس نے مٹی اٹھائی، کس میں سے؟ اثر رسول میں سے۔ اور کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یہاں رسول کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اب جو بھی سابقہ مفسرین نے جو بھی تفصیلات و تشریحات بیان کیں وہ بالیقین سچ ہیں، ان سے کوئی نہ ضد ہے نہ ان سے کوئی بحث مباحثہ ہے، لیکن حقیر کی صرف عرض داشت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ سوچو کہ اثر رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ جو بھی رسول ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ہارون علیہ السلام ہیں، وہ خضر علیہ السلام ہیں، یا وہ اس پہ جبریل ہیں، تو ان کے قدموں کی مٹی، جہاں ان کے قدم لگے وہاں کی اٹھائی ہوئی مٹی بے جان دھڑ کو، بچھڑے کو زندگی دے دیتی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ ارے ہوتی ہیں میرے دوستوں، میرے بچوں، اس پہ تو بڑا ابھی اور طویل موضوع ہے۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کی صفات مخلوقات میں، ان کا پرتو موجود ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو اب آپ اس کو یوں سمجھو کہ اگر اثر رسول سے سامری جادوگر ہوتے ہوئے بچھڑے کو زندگی دے سکتا ہے، اور اتنی زندگی دے سکتا ہے کہ وہاں کے اچھے بھلے لوگ اس کو معبود ماننے لگ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اس طرح اس نے زندہ اس کو ثابت کیا، دکھایا، تو بات یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی شان میں پرندے کو زندگی دے سکتے ہیں، سامری جادوگر رسول کی مٹی سے بچھڑے کو زندگی دے سکتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی مطابقت
کلمہ طیبہ سے بنتی ہی تب ہے جب یہ بندہ ایمان رکھے کہ ہم زندہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور زندہ نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور الحیو القیوم دوسروں کو زندگی دینے والا، دوسروں کو قائم فرمانے والا، دوسروں کو قیام عطا فرمانے والا، یہ شان تو رسولوں میں بھی ہے کہ رسولوں کے قدم جہاں لگیں، رسولوں کے خادمین کے قدم جہاں لگیں، وہاں کی مٹی شفا بخش ہو جاتی ہے، زندگی بخش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ حدیث کا مطالعہ فرما لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں جلوہ گر ہیں، جس شہر میں آرام فرما ہیں، اس شہر کی مٹی بھی رسول پاک کے اس جس میں اطہر کی برکت سے اس قدر شفا یاب بن جاتی ہے کہ لوگوں کو شفا دیتی ہے، اور اس پہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، وہی لوگ ان حدیثوں کو مانتے ہیں کہ ہاں ہاں مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ تو پھر میرے دوست، جب تم مدینے کی مٹی کو شفا والا مانتے ہو تو پھر یہ بات مانو کہ ہم زندہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم زندہ نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔